دیکھنے اور سننے والے کو شمس آزاد کی جانب سے السلام علیکم۔ معزز سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے موٹر کار کے بارے میں اور اس کے تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ 1712 میں نیو کومن کے باپ انجن کی ایجاد کے بعد گھوڑا گاڑی کو باپ گاڑی کی شکل دینے کے لیے سخت کوششیں ہوئی۔ آخرکار واٹ کے انجن کو بہتر شکل دینے کے بعد یہ مسئلہ حل کر لیا گیا۔ باپ کی قوت سے چلائی جانے والی پہلی گاڑی نیکولس کوگناٹ نے 1769 میں تیار کی۔ اس گاڑی کی ایجاد کے بعد تمام دنیا میں کئی اقسام کی باپ سے چلنے والی گاڑیاں بنائی جانے لگی۔ 1820 میں بہتر قسم کے باپ گاڑیاں ایجاد کر لی گئی اور ان گاڑیوں کے لیے چلنے کے لیے پختہ سڑکیں تعمیر کی گئی۔ ابتدائی گاڑیاں پرانی ڈاک گاڑیوں سے کافی مشابہت رکھتی تھی اور اسی طریقے سے مسافر اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ یہ گاڑیاں 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی تھی۔ تاہم 1865 میں گاڑیوں کے لیے 4 میل فی گھنٹہ کی رفتار مقرر کر دی گئی۔ اس قانون سے گاڑیوں کی مزید ترقی میں رکاوٹ پڑی۔ 19ویں صدی میں سائنسدانوں کا رجحان ایک ایسی ہلکی گاڑیاں بنانے کی طرف ہو گیا جنہیں آسانی کے ساتھ چلایا جا سکتا تھا۔ باپ گاڑی کے لیے ایک بہت بڑی اور وزنی انگیٹھی کی ضرورت ہوتی تھی جس میں کوئلہ جلا کر باپ پیدا کی جاتی تھی۔ اس انگیٹھی کی وجہ سے گاڑیوں کو قدیم سٹیم انجن کی طرح بہت باریک وزن کھینچنا پڑتا تھا۔ تیل کی صنعت میں ترقی کے بعد پیٹرول اور پیرافین سے چلنے والی گاڑیاں ایجاد کر لی گئی۔ ان گاڑیوں میں باپ کی بجائے پیٹرول کی جلنے کے عمل سے قوت حاصل کی گئی۔ اس قسم کے انجن کو انٹرنل کمبشن انجن کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے انجنوں میں پیٹرول کی بخارات ایک سلنڈر کے اندر جل کر پھیلتے ہیں جو کہ قوت پیدا کرنے کے باعث بنتے ہیں۔ 1860 میں انٹائن لینائر نے پہلا کامیاب گیس انجن تیار کیا۔ اس قسم کے انجن سے ایک جرمن سائنسدان N.A. اوٹو نے 1876 میں 4 اسٹروک والا طاقتور انجن تیار کر لیا۔ پیٹرول سے چلنے والی دنیا کی پہلی کار 1885 میں بنائی گئی۔ معزز سامعین محترم، اس موضوع پرسخن کو آگے بڑھانے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو براہ راست مل سکے۔ معزز سامعین محترم، 1899 میں برطانیہ نے پیٹرول سے چلنے والی کاریں درآمد کیے اور حد رفتار 4 میل فی گھنٹہ سے بڑھا کر 12 میل فی گھنٹہ مقرر کر دی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں باپ سے چلنے والی مزید کاریں تیار کی گئی۔ 1906 میں امریکہ کے اسٹینلے برادران نے پیٹرول سے چلنے والی ایک ایسی کار تیار کی جو 127 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی تھی۔ اس قسم کی ہلکی اور تیز کاروں کی منظر عام پر آنے کے بعد باپ والی بھاری اور بڑی کاریں غائب ہو گئی کیونکہ ان کی رفتار بہت سست تھی۔ اس کے بعد پیٹرول سے چلنے والی کاروں میں تبدیلیاں کر کے ان کی کارکردگی کو بہتر بنا دیا گیا۔ 1907 میں سر ہنری رائس نے مشہور کار سلور گوسٹ تیار کی۔ اس عرصے میں کار کی باڈی کو زیادہ مضبوط اور خوبصورت بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ کار کی ساخت میں کئی اور مفید چیزیں مثلاً ونڈ سکرین، کمانیاں اور وائفر وغیرہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ 1930 تک اس میدان میں اور بھی پیش رفت ہوئی اور ایسی کاریں تیار کر لی گئی جن میں وینکل قسم کے انجن لگائے گئے۔ گو وینکل انجن اور عام پیٹرول انجن بنیادی طور پر ایک ہی سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن وینکل انجن کا پسٹن تکونی شکل کا ہوتا ہے جو ہوا اور پیٹرول کے آمیزے کو سلنڈر میں ایک ساتھ دباتا ہے۔ اس کے علاوہ ان جدید کاروں میں آٹومیٹک گیئر لگائے گئے جو رفتار کے ساتھ خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں۔ 1891 میں پہلی برقی کار منظر عام پر آئی۔ یہ کار ایک ایسی بیٹری سے چلائی گئی جس کو تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد دوبارہ چارج کرنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ برقی کاریں زیادہ مقبول نہ ہو سکے۔ جب پیٹرول کاروں میں سیلف سٹارٹ سسٹم لگایا گیا تو یہ برقی کاریں غائب ہو گئی۔ تاہم سائنسدانوں کی برقی کاروں میں دلچسپی ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہ کاریں نہ تو دھواں چھوڑتی ہو نہ ان سے فضا کی آلودگی کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب توقع کی جا رہی ہے
کہ جدید قسم کی ایسی برقی بیٹریاں ایجاد کر لی جائے گی جو گاڑیوں کو اتنے فاصلے تک لے جا سکے گی جتنا فاصلے تک پیٹرول سے بھری ہوئی ٹینکی لے جا سکتی ہے۔